موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ایک ادارہ نہیں، ہم سب ہیں: سردار اختر جان مینگل۔ سپریم کورٹ نے مولانا ہدایت الرحمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ آوران میں نجمہ بلوچ کی خودکشی حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے: بلوچ وومن فورم۔ آج مئی کی 18 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ اپنے استعمال کے لیے بلائیں پیدا کی گئیں، پھر ان بلاؤں کے کبھی سر پر اور کبھی پاؤں پر پیر رکھ دیا گیا، اور جنہوں نے یہ بلائیں بنائی ہیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلائیں بنانے والے وردی میں بھی ہوں گے اور شیروانی میں بھی ہوں گے، مگر اس تمام تر صورتحال کے ذمہ دار ہم سب ہیں، صرف ایک ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ان خیالات کا اظہار سردار اختر جان مینگل نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کے دوران کیا۔ سپریم کورٹ نے حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس حمید الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے حق دو تحریک کے سربراہ اور جماعت اسلامی بلوچستان کے سیکریٹری جنرل مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل بلوچستان، شکایت کنندہ اور مقتول پولیس اہلکار کے لواحقین کو جاری نوٹسز کا جواب طلب کیا تھا۔ واضح رہے کہ مولانا ہدایت الرحمان پر دوران احتجاج ایک پولیس اہلکار کو قتل کروانے کا الزام ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو 9 سال بعد سپریم کورٹ کے ذریعے مسخ کرنا ریاستی جبر کے مترادف ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے عدلیہ کے کردار کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے پنے ہتھ کنڈے کے طور پر بیشتر ہی محکوم کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، جبکہ وہی آئین جب استعماری قوتوں کے سامنے رکاوٹ بنا تو اس میں ترمیم کر کے یا مکمل طور پر روند کر اس رکاوٹ کو دور کر دیا گیا، جس کی مثال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 9 دسمبر 2022 کو بلوچستان حکومت اور کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن کے درمیان طے پانے والے ریکارڈ ایک معاہدے کو قانونی قرار دینا تھا۔ اس معاہدے کی تصدیق کا مقصد 2013 حکم نامہ جو سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بیرک گولڈ اور انسٹاگوفٹا کمپنی کے خلاف دیا تھا، اس کی اہمیت کو ختم کر دینا تھا۔ ایک کمپنی قوانین کی خلاف ورزی کے پیش رو جو حکم نامہ سپریم کورٹ سے منظور ہوا تھا، اسے 9 سال بعد اسی سپریم کورٹ نے تبدیل کر کے لوٹ مار کی راہ کو ہموار کیا۔ بلوچ وومن فورم سموراج کے ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں بلوچستان کے علاقے آوران میں نجمہ بلوچ بنت دل سرد گشکور غفور آباد کے اسکول ٹیچر کو جاسوسی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ انکار کی صورت میں اس کے اہل خانہ کو اغوا القتل کی دھمکی دی گئی تھی۔ نجمہ بلوچ کے اہل خانہ کے مطابق نجمہ بلوچ نے کہا تھا کہ روز روز ہراساں کرنے سے موت بہتر ہے، جس کے بعد نجمہ نے خودکشی کر لی۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر کے مابین پیشن میں ملاقات۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے جمعرات کے روز ردیک پیشن کے مقام پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا، جس میں ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن پولان غبت کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایرانی صدر سے مفید اور مثبت گفتگو ہوئی، ان کو سی پیک سے متعلق بھی تجاویز پیش کی ہیں، ایران کے ساتھ فری ٹریڈ کو جلد حتمی شکل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی ٹرانسمیشن سے متعلق بہت گنجائش ہے، اس میں مل کر آگے بڑھیں گے۔ ایران پاکستان دوستی کے لیے یہ منصوبہ اہمیت کا حامل ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ سمندری طوفان موچا نے میانمار اور بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی۔ طاقتور ترین سمندری طوفان موچا یا موقع نے میانمار اور بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی۔ میانمار حکومت کے مطابق 400 افراد کو ہلاک ہو چکے ہیں، درجنوں لاپتہ ہیں، اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ طاقتور ترین سائیکلون موچا
موقع اتوار کو میانمار کی ساحلی پٹی سے ٹکرایا، سینکڑوں گھر اور مہاجرین کے ملیامیٹ ہو گئے، درخت اکھڑ گئے، بجلی اور ٹیلی فون کے پول گر گئے، مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اٹلی میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 8 افراد ہلاک۔ اٹلی کے شمالی علاقے ایمیلیا رومانگنا میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور ہزاروں اپنے گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقلی پر مجبور ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق شہری تحفظ کے وزیر نیلو موسیمیچ نے کہا ہے کہ کچھ علاقوں میں صرف 36 گھنٹوں میں اوسطاً اتنی بارش ہوئی ہے جتنی نصف سال میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دریا بھر گئے اور ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ کمپنی اپنی مصنوعات خود خراب کرتی ہے، ایپل کمپنی کے خلاف ایک بار پھر انکوائری شروع۔ امریکہ کی عالمی شہرت یافتہ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے خلاف ایک بار پھر انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ فرانس نے الزام عائد کیا ہے کہ کمپنی اپنی مصنوعات خود خراب کرتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایپل پر الزام ہے کہ وہ ایسی ایپلیکیشنز کا استعمال کرتی ہے جو غیر رجسٹر شدہ میکینکس کو آلات کی مرمت کی اجازت نہیں دیتے۔ علاوہ ازیں ایپل برقی آلات کے اسپیئر پارٹس کا عام رسائی سے باہر ہونا بھی باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ واضح رہے کہ ایپل کو 2020 میں بھی فرانس میں صارفین کو دھوکہ دینے کے الزام میں دائر کیے گئے مقدمے میں 25 ملین $2.5 کروڑ جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا۔ امریکی کمپنی کو اس وقت اٹلی، اسپین، پرتگال اور بیلجیم میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اور ایک طے شدہ مدت میں اپنے آلات کو خود بوسیدہ کرنے کے الزام کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایپل کمپنی اپنے آلات کو اس طرح ڈیزائن کرتی ہے کہ طے شدہ مدت میں یہ آلات خراب ہو جاتے ہیں یا پھر ان کا ماڈل بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ امریکی کمپنی کی مصنوعات کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی ان کے خدمت کے دوران یہ کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ کمپنی کی حکمت عملی کا تعین اس مدت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق ایپل کمپنی کے اس حکمت عملی کا مقصد ہر سال نئی مصنوعات کو مارکیٹ میں لا کر صارفین کو پرانے آلات تبدیل کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ پرانے آلات کی مرمت اور اسپیئر پارٹس کے حصول میں دشواری بھی اسی طے شدہ منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ ٹائٹینک جہاز کے ملبے کی پہلی بار 3D تصاویر جاری۔ بحر اوقیانوس کے گہرے پانیوں میں ڈوبنے والے بحری جہاز ٹائٹینک کا پہلی بار فل سائز ڈیجیٹل اسکین کیا گیا ہے، جس کی مدد سے 3D تصاویر جاری کی گئیں۔ یہ تصاویر پہلی بار جاری کی گئی ہیں اور ان تصاویر میں دیکھے جانے والے منظر پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق بحر اوقیانوس کی 3800 میٹر گہرائی میں موجود ٹائٹینک کا پہلا فل سائز ڈیجیٹل اسکین ڈیپ سی میپنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا گیا ہے۔ اسکین کی مدد سے جاری کی جانے والی تصاویر سے ایسا لگتا ہے کہ جہاز کے ارد گرد پانی موجود نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہاز کی تصاویر جاری کرنے کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان تصاویر سے معلوم ہو سکے گا کہ 1912 میں آخر جہاز کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈوب گیا تھا۔ واضح رہے کہ 111 سال قبل دنیا کے بحری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب 15 اپریل 1912 کو رات کے 2:20 پر ٹائٹینک نامی جہاز ایک برفانی تودے یا آئس برگ سے ٹکرا کر نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا تھا، جس میں 1500 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس بحری جہاز کو اس وقت کا پرتعیش ترین اور محفوظ ترین جہاز بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، مگر اس کے ڈوبنے سے 1500 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا اور 90 فٹ سے زیادہ اونچا تھا اور اس کا وزن 53,000 ٹن تھا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے ہومر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔